واقعہ سن لیجئے. شام کا رہنے والا ایک شخص تھا, مولا کے درس میں آتا تھا, شرکت کرتا تھا, کسب فیض کرتا تھا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ شام کا کیا ماحول تھا. یہ وہ شام ہے جہاں پہ اہل بیت کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا گیا تھا, اتنی سازشیں کی گئی تھیں کہ جس وقت امیر کائنات کو ضربت لگی ہے مسجد کوفہ میں, شام والے یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کیا علی مسجد بھی جاتے تھے. اب آپ تصور فرمائیے کہ کتنا پروپیگنڈا تھا, کیسی سازشیں تھیں. یعنی بالکل برین واش کر دیا تھا اہل بیت کے خلاف, اتنا زہر بھر دیا تھا کہ وہ اہل بیت کی محبت ان کے دل میں نہیں آتی تھی. لیکن پھر بھی کرم دیکھیں ہمارے اہل بیت کا. اور داستان سنیے. امام باقر کی خدمت میں آتا تھا, امام دیکھتے تھے کہ ایک شخص آتا ہے, پڑھتا ہے, چلا جاتا ہے درس میں, تمام در شاگرد آتے تھے, شرکت کرتے تھے. ایک دن سب اپنا تعارف کروا رہے تھے تو اس نے تعارف کروایا, فرمایا میں شام سے آیا ہوں, آپ کے علم کا فریفتہ ہوں, میں آپ کے علم پہ قربان ہوں, آپ کے علم سے, آپ کی شخصیت سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں, لہٰذا میں آپ کے درس میں آتا ہوں. لیکن ایک بات سن لیجئے, میں آپ سے محبت نہیں رکھتا. یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں اس لیے میں آپ کے درس میں آتا ہوں. عجیب جملہ ہے خدا کی قسم, بظاہر توہین ہے, بہت بڑی توہین ہے. کوئی آپ سے کہہ دے ہم آپ سے محبت نہیں کرتے ہیں, محبت کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں آ رہے ہیں, گویا ہماری غرض ہے اس لیے آ رہے ہیں, ہمیں علم حاصل کرنا یہ ہماری غرض ہے نا, تو ہم اپنی غرض کے لیے آ رہے ہیں. اس نے کہا کوئی محبت نہیں ہے ہمیں آپ سے, لیکن بس ہمیں علم حاصل کرنا ہے اور آپ کا علم بے مثال ہے, بے نظیر ہے, لہٰذا ہم آپ کے پاس آتے ہیں. مولا مسکرائے, کوئی جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے, درس میں آتا رہا اور کچھ دن کے بعد ایسا سلسلہ ہوا کہ کچھ دن نہیں آیا. مولا نے پوچھا کیا ہوا, وہ شامی شخص نہیں آ رہا ہے. لوگوں نے بتایا بیمار ہے, مریض ہے. اور مولا نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم چلنا چاہیں گے اس کی عیادت کے لیے. ابھی اسی تیاری میں امام تھے کہ جاتے اس کی عیادت کے لیے کہ لوگ خبر لے کے آئے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا, مر گیا. پہچانیے گا کتنے کریم ہے ہمارے آقا, کتنے رحیم ہے ہمارے مولا. اب جیسے مولا کو خبر ملی کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے, کہا اچھا. اور پھر آنے والوں نے بتایا کہ مولا اس نے وصیت بھی کی ہے. کہا کیا وصیت کی ہے؟ کہا اس نے وصیت یہ کی ہے کہ میری نماز جنازہ امام باقر پڑھائیں. آپ تصور فرمائیے, یعنی اتنی عقیدت رکھتا تھا, جانتا تھا کہ علم کے معاملے میں ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے, لیکن چونکہ اتنی نفرت ان لوگ کے ذہن میں بھری جا چکی تھی لہٰذا محبت نہیں کرتے تھے, قائل نہیں تھے, عقیدت نہیں رکھتے تھے. اس نے کہا اتنا تو میں جانتا ہوں چونکہ یہ عالم ہے لہٰذا میری نماز جنازہ یہی پڑھائیں گے. مولا نے کہا اچھا اس کو غسل دے دو, غسل کرنے کے بعد اس کو سریر پہ یعنی چٹائی پہ لٹا دو, میں آتا ہوں. ادھر لوگ گئے اس کو غسل دینے کے لیے, ادھر امام سجدے میں چلے گئے. 2 رکعت امام نے نماز پڑھی. روایت کے جملے یہ ہیں کہ امام نے سجدے میں جا کے ایک طولانی سجدہ ادا کیا, طولانی سجدہ. علامہ مستنبط القطرہ میں لکھتے ہیں کہ امام جس وقت سجدے میں تھے اور سجدے سے جیسے ہی سر اٹھایا, کیا عالم ہوا. اب پوری تیاری ہوئی, تیاری کرنے کے بعد امام پہنچے اس کے پاس. اب ظاہر جنازہ رکھا ہوا ہے, مر چکا ہے, غسل دیا جا چکا ہے, کفن نہیں دیا گیا ہے, بس اب کفن دینا ہے اور اسے دفن کر دینا ہے. مولا نزدیک گئے, اس کے نام سے اس کو صدا دی, پکارا, جو بھی اس کا نام تھا, نام لے کے اس کو پکارا. اور جیسے ہی پکارا اس نے آواز دی علیک السلام, اور صرف اور لبیک کی صدا آواز بلند ادا کرتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گیا. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کہتا ہے فرزند رسول, خدا کی قسم, جملہ سنیے نتیجہ لے جائیے, خدا کی قسم میری قبض روح کی جا چکی تھی, مر چکا تھا میں, میری روح کو لے کے فرشتے جا رہے تھے اور اب بہت قریب تھا کہ مجھے آتش جہنم میں ڈال دیا جاتا, اور میرا اب بس سلسلہ شروع ہونے والا تھا عذاب کا اور تمام تر چیزوں کا. لیکن جیسے ہی جا رہے تھے ایک مرتبہ ایک دل ربا آواز, ایک دل نشین آواز اور دل میں جا کے بیٹھ جائے, ایک آواز فضا میں گونجی, اس کی روح کو واپس کر دو, محمد ابن علی نے اسے واپس بلایا ہے. اللہ